بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ تفصیل میں جانے سے پہلے کچھ ضروری ویڈیوز ان کا میں نے لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے، وہ لازمی دیکھ لیں۔ تو اگر کوئی آدمی خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کے اندر دیدار کرنا، ان کو دیکھنا، خیر و برکت، عبادت اور بزرگی، رزق، ایثار، مقامات مقدسہ کی تعمیر کا اہتمام، اولاد صالح، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، علم، ہدایت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رشتہ داروں اور اہل و عیال کو چھوڑنے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا شفیق اور مہربان والد ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ بعض مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا تکلیفوں کے اندر مبتلا ہونے کے بعد اس سے نجات ملنے پر دلالت کرتی ہے۔ بعض مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا رشتہ داروں کے درمیان اصلاح کا مشکل ہونا یا خیر کے توقع رکھنے والے کے لیے خیر کے مشکل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا علم نجوم کا علم رکھتا ہو یا خوابوں کی تعبیر کا عالم ہو تو اس کی تعبیر اور پیشن گوئی میں خلل اور غلطی کا وقوع ہوگا۔ بعض مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں رؤیت نیکی کی طرف رہنمائی، نیکی پر مداومت اور حفاظت اور برادران بدخواہ سے دوری پر دلالت کرتی ہے۔ کسی وقت ابراہیم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھنا کہ وہ خواب دیکھنے والے کو چھو رہے ہیں تو یہ محبت الہی کی دلیل ہے۔ اگر کسی کے اعضاء میں سے کسی عضو میں تکلیف ہو اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسے مس کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی شفا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کی دلیل ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی رؤیت حج بیت اللہ نصیب ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی اولاد کی وجہ سے اس کا شوہر اسے تکلیف پہنچائے گا یا اس کی بعض اولاد تکلیف میں مبتلا ہوگی اور پھر اسے نجات مل جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کے بیٹوں میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ گویا وہ ابراہیم علیہ السلام بن گیا یا ان کا ساتھی بن گیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمنوں کی طرف سے تکلیف پہنچنے اور پھر دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ کبھی کبھی ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں دیدار کی تعبیر ولایت، امام عادل ہونے یا اس قسم کے لوگوں کی ہم نشینی سے کی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ بڑوں کی طرف سے کوئی خوشخبری پہنچانے والے سے تعبیر کی جاتی ہے۔ کسی نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو تعبیر ہے کہ صاحب خواب اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب ہوگا۔ کبھی اس کی دلالت امامت اور حکومت پر فائز ہو کر عدل و انصاف کرنے پر ہوتی ہے، یا پھر تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس صفت سے متصف شخص کا ساتھی ہوگا یا اس کو نا امیدی کے بعد رزق عطا کیا جائے گا۔ کبھی بڑوں کی طرف سے پیغام رساں آنے کی علامت سمجھی جاتی ہے یا دلیل ہے کہ زوجہ مؤمنہ نصیب ہوگی اور حکومت وقت سے تکلیف پہنچے گی لیکن اس سے جلد نجات ملے گی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ گویا ابراہیم علیہ السلام اس کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور وہ اس کا جواب تلبیہ کی صورت میں دے کر تیزی سے ان کی طرف جا رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسے آواز دے رہے ہیں اور یہ اس کا جواب نہیں دے رہا، یا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسے ڈانٹ رہے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ناراض ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حج کی طاقت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کر سکے گا، یا نماز چھوڑ دے گا، یا امام کو برا بھلا کہے گا، یا منافق ہو جائے گا۔ اگر
کسی کافر نے ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو یہ دلیل ہے اس کے مسلمان ہونے کی۔ اگر گناہگار زیارت کرے تو گناہوں سے تائب ہوگا، اور تارک الصلاۃ کا زیارت کرنا محافظت صلاۃ کی دلیل ہے۔ اگر کسی کی صورت ابراہیم علیہ السلام کی صورت کی طرح ہو گئی یا ان کے لباس کو زیب تن کیا تو تعبیر یہ ہے کہ اس کو کسی مصیبت اور بلا سے سابقہ پڑے گا۔ بعض دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی رویت غم وہم دور ہونے، خیر نصیب ہونے، وسعت دنیاوی اور ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ بعض علماء تعبیر نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا گناہگار والد کی نافرمانی کی علامت ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو حج کرے۔ بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ بادشاہ ظالم اس کے اوپر ظلم کرے گا اور وہ شخص نافرمان ماں باپ کے ساتھ برائی سے پیش آئے گا۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔